نبوت کے بعد مقام ہے صحابیت کا۔ صحابہ کرام میں جو وجہ فضیلت ہے اور صحابہ کرام میں جو وجہ کمال ہے وہ صحابیت ہے۔ یعنی جس طرح نبوت کمال علمی کا نام ہے، صحابیت یہ فضیلت صحابیت کا نام ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت ملے اور ایمان پر خاتمہ ہو، یہی وجہ ہے جو کائنات کے تمام انسانوں سے انبیاء کے بعد فضیلت کی وجہ ہے، صحابیت۔ یعنی صحابی جو انبیاء کے بعد دوسرے لوگوں سے افضل ہے، اس کی وجہ صحابی کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ اس کا زہد نہیں ہے، اس کی وجہ اس کا جہاد نہیں ہے، اس کی وجہ اس کی سخاوت نہیں، اس کی وجہ اس کی تلاوت قرآن نہیں، اس کی وجہ اس کے تہجد اور شب بیداری نہیں، اس کی وجہ شجاعت نہیں، اس کی وجہ صحابیت ہے۔ تو جس طرح نبوت کمال علمی ہے، تو انبیاء میں سے جس نبی کے پاس علم زیادہ اتنا ہی وہ نبی دوسرے انبیاء سے افضل۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے جس شخص کے پاس صحابیت جتنی زیادہ ہے، اتنا ہی وہ دوسرے صحابہ کرام سے افضل شمار ہوگا۔ اب اس پر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف صحابیت، جو طول صحبت نبوت ملی ہے، اس کی مثال 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک وجہ سمجھیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طویل صحبت ابو بکر صدیق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے وہ شخص جو مرد ہے، آزاد ہے اور بالغ ہے، باتیں ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے وہ شخص جو مرد ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، لیکن وہ نابالغ تھے۔ نابالغ بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، وہ غلام ہیں۔ غلاموں میں جس شخص نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن وہ شخص جو مرد بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آزاد بھی ہو، اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ ہے، نبوت کی جو صحبت ہے، وہ سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ 23 سالہ دور نبوت کا سب سے بڑا ساتھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں۔